فنا اصل حسین سرداد نداد در دست یزید حقا کے بنا لا الہ اصل حسین. حضرات محترم، ہم اور آپ شام کربلا کانفرنس میں بیٹھے ہیں، لیکن سب سے قبل یہ بات آپ کو جاننی چاہیے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہو، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. خواہ کام کوئی بھی ہو، ہمارا مقصد ہوتا ہے. اگر کوئی شخص پلمبر کا کام کرتا، اس سے بھی اس کا پیٹ اگر نہ چلتا ہو، انجینئرنگ کرتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، پروفیسر بنتا ہے، مقصد ہے پیسے کمانا، مقصد ہے نام کمانا، مقصد ہے شہرت حاصل کرنا. مسلمانوں، تمہارے اعضاء سے جو بھی کار ہوتے ہیں، ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. لیکن مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر آج شام کربلا میں آپ بیٹھے ہو، شام کربلا میں آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے، آپ کے آنے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا. سب سے پہلے جب انسان کو مقصد معلوم ہوتا ہے، اس کی اہمیت بھی پتہ ہوتی ہے، اس کی جانکاری ہوتی ہے، اس کے ادب بھی کرتے ہیں، اس کی تعظیم بھی کی جاتی ہے. مسلمانوں، اس بات کو آپ ذہن میں نوٹ کر لیں، آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں وہ محفل شام کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین کی محفل ہے. مسلمانوں، آپ کو معلوم ہونی چاہیے، بزرگان دین فرماتے ہیں نبی کی محفل میں وہی شخص آتا ہے جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس پہ نبی کا کرم ہوتا ہے. کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے محفل میں نہیں آتا. جس پہ اللہ رب العزت کا فضل ہو جائے، نبی کا کرم ہو جائے، وہی شخص ایسے ذکر کی محفل میں تشریف لاتا ہے. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مغربی شریف میں ایک حکایت نقل فرماتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ ایک امیر آدمی اپنے غریب غلام کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا. چلتے چلتے مسجد سے اذان کی صدا بلند ہوئی. غلام جانتا تھا اس کا مالک دولت کے نشے میں اتنا بدمست ہے کہ عطا کرنے والے مولا کو بھول چکا ہے. جس نے اسے عطا کیا ہے اس کی بارگاہ سے دوری بنا لیا ہے. بہرحال غریب غلام نے اپنے مالدار مالک کی بارگاہ میں درخواست پیش کی، مالک، مجھے مالک حقیقی کی بارگاہ سے نماز کا بلاوا آیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو جائے میں نماز کی ادائیگی کر لوں. بہرحال مالدار مالک نے اپنے غریب غلام کی درخواست کو قبول کر لیا اور کہا، جاؤ تم مسجد میں نماز کی ادائیگی کرو، میں باہر گلی میں تیرا انتظار کرتا ہوں. اب یہ اللہ رب العزت کی قدرت کو دیکھیں، مالدار مالک باہر گلی میں بیٹھا ہے، غریب غلام اپنے مالک کی حقیقی کے حضوری میں ہے. بہرحال غریب غلام نے نماز کی ادائیگی کی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد دل میں خیال آیا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ بھی پیش کر لو. کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر نماز پڑھنے کے بعد دل میں محبت رسول پیدا ہو، سمجھ لو نماز قبولیت کے درجے کو حاصل کر لی ہے. اور اگر نماز پڑھنے کے بعد دل میں محبت رسول پیدا نہ ہو، سمجھ لو کہ نماز قبولیت کے درجے کو حاصل نہ کر سکی. بہرحال غریب غلام نے نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد درود شریف کا ورد کرنے میں لگ گئے. ہاں، جتنے نمازی اس کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تھے سب اپنی نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں. جب نمازیوں کو نکلتا مالدار مالک دیکھتا ہے اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے. غصے کے عالم میں یہ سوچتا ہے کہ جتنے نمازی اس کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تھے سب اپنی نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کو چلے گئے ہیں، لیکن اس غلام کو کیا ہو گیا؟ ابھی تک مسجد سے باہر نہیں نکلا، ابھی تک مسجد سے باہر نہیں آیا. بہرحال غصے کے عالم میں مسجد کے دروازے پہ پہنچتا ہے اور پہنچ کر اپنے غلام کو پکارنا شروع کرتا ہے، اے غلام، آخر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جتنے نمازی تیرے بعد آئے تھے اپنی نماز کی ادائیگی کر کے اپنے گھر کو واپس چلے گئے، لیکن تو ابھی تک باہر نہیں آیا. اے غلام، آخر تجھے کیا
मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचता है, जैसे ही गुलाम को देखा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, गुस्से में इजाफा हो गया, आंखें पीले लाल होना शुरू हो गए और गुस्से के आलम में मालदार मालिक ने पूछा था, ए गुलाम बता, तेरे पास जितने नमाजी आए थे सब नमाज पूरी करके अपने घर चले गए, लेकिन तू अभी तक बाहर नहीं निकला, आखिर तुझे किसने रोक रखा था? जब ये जुमला गुलाम ने सुना है तड़प कर जवाब देता है, ऐ मालिक सुन ले, जिसने तुझे मस्जिद के अंदर नहीं आने दिया उसने मुझे मस्जिद के बाहर नहीं आने दिया। तभी तो शायर कहता है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार सरकार बुलाते हैं। वरना मैं जानता हूं कि हमारे गांव न्योटा में आबादी कितनी है, और जब 200 घर की आबादी हो सकती है